بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور بنگلہ دیش میں 7 جنوری کو انتخابات ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات ہو گئے، وہاں اپوزیشن کو مکمل طور پہ روک دیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا اور تشدد کیا گیا پولیس کے ذریعے۔ اسٹیبلشمنٹ بنگلہ دیش کی مکمل طور پہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ یہ جماعت عوامی مسلم لیگ ہے حسینہ واجد کی، جنہیں مکمل طور پہ سپورٹ حاصل تھی تمام اداروں کی اور بھارتی حکومت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھارت نواز حکومت ایک بار پھر بنگلہ دیش میں آ گئی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 300 نشستوں سے 299 نشستوں پر انتخاب ہوا اور شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے اکثریت حاصل کر لی۔ 261 کے قریب نشستیں بتائی جا رہی ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے حاصل کی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ BNP جو بنگلہ دیش کی پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی، وہ ان کے تمام رہنما پابند سلاسل تھے۔ جو ان کے آفیشلی اعداد و شمار ان کے رہنماؤں نے بتائے ہیں، 55,000 کے قریب ان کے رہنما گرفتار تھے، جنہیں انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا اور انہیں نہ ہی انتخابی مہم چلانے دی گئی۔ یہ جبر ظلم کیا گیا تاکہ ایک جماعت کامیاب ہو سکے اور وہ تھی حکمران جماعت عوامی مسلم لیگ۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس کے مطابق 299 نشستوں پر انہوں نے انتخابات کروائے اور حیران کن طور پہ صرف 14% ووٹر آئے اور انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، کیونکہ اپوزیشن جماعت BNP نے، جو خالدہ ضیاء کی جماعت ہے، انہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ 2 روز وہ گھروں میں رہیں، انتخابی عمل میں شرکت نہ کریں۔ جبکہ حسینہ واجد اور بنگالی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان بنایا اور وہ یہ تھا کہ حسینہ واجد کے مقابلے میں بھی حسینہ واجد کے لوگ ہی حصہ لیں گے۔ یہ کیسے ہوا کہ ڈمی امیدواروں کو حسینہ واجد کے جماعت کے امیدواروں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور یہ ایسا پلان تھا کہ اکثریت حاصل کرے حسینہ واجد اور اقتدار کو وہ کنٹینیو کرے۔ 4تھی بار وہ پرائم منسٹر بنگلہ دیش کی بننے جا رہی ہیں۔ وہ اس وقت جو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے اس کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق حسینہ واجد فاتح قرار پائی ہیں اور ان کی مد مقابل سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء ان دنوں ہاؤس اریسٹ ہیں۔ ان پہ جعلی مقدمات قائم ہیں کرپشن کے اور دیگر معاملات کے۔ انہیں مکمل طور پہ ان کی جماعت کو ان انتخابات سے دور رکھا گیا اور ایسی جعلی انتخابی مہم اور انتخابی عمل کے ساتھ حسینہ واجد کو دوبارہ اقتدار دیا جا رہا ہے، جسے بھارت کے ساتھ بنگالی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ نہ میڈیا کو آزاد رکھا گیا اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو، خاص طور پہ الیکشن کمیشن کو بھی حسینہ واجد کے حق میں کر دیا گیا تاکہ یہ انتخابات وہ جیت جائے۔ اب یہ تو 7 جنوری کو بنگلہ دیش کے انتخابی نتائج ہیں، جہاں ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا اور مخالف جماعت BNP کے رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ 55,000 صرف اعداد و شمار بتائے گئے ہیں رہنماؤں کے، اس سے کئی زیادہ تعداد کارکنان کی ہے جو خالدہ ضیاء کے حق میں تھے یا آزاد امیدواروں کے حق میں تھے، انہیں قید میں رکھا گیا ہے تاکہ انتخابات ایک جماعت جیت جائے۔ اب پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال مختلف نہیں ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ان کے تقریباً جتنے بھی رہنما ہیں، یا وہ اس وقت جیلوں میں ہیں یا وہ گھروں میں یا مختلف جگہوں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اور وہ اس انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے رہے، نہیں آ رہے، کیونکہ انہیں ان کے کاغذات یا تو مسترد کیے گئے ہیں یا انہیں گرفتاری
کہ گرفتاریوں سے ڈرایا جا رہا ہے اور انہیں انتخابی عمل سے دور رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی تقریباً وہی رول ادا کر رہا ہے جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے سامنے جو الیکشن کمیشن تھا اس نے رول ادا کیا۔ پاکستان میں پولیس نے وہی کردار ادا کیا ہے تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعت کے خلاف، جس طرح خالدہ ضیاء کی جماعت کے خلاف پولیس نے وہاں رول ادا کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو عدالتوں نے وہاں پہ انصاف نہیں دیا اور ایک جماعت کو مکمل طور پہ انتخابی عمل سے دور رکھا گیا اور انہوں نے بائیکاٹ کر لیا اور ایک جماعت جیت گئی۔ پاکستان میں اب بھی انصاف سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کہ انہیں انصاف ملے گا۔ ایک جماعت تحریک انصاف جس کے کروڑوں کی تعداد میں ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کے رہنما ہیں، وہ انتخابی عمل سے انہیں دور رکھا جا رہا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس انتخابات میں انتخابات لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کی جماعت سے جو انتخابی نشان ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے اور اب تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو حسینہ واجد کی طرح مکمل طور پہ انتخابی عمل میں ایک حمایت اور سپورٹ دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان انتخابات میں جیت کے وزیر اعظم بن جائیں۔ ایک رکاوٹ تھی ان کے سامنے، وہ نااہل تھے اور سزا یافتہ تھے۔ اب سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک ریلیف ملا ہے، وہ اس فیصلے کے بعد اب نااہل نہیں رہے، ان کی نااہلی ختم کی گئی ہے۔ اب وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، اور جبکہ ان کے مد مقابل سابق وزیر اعظم عمران خان پابند سلاسل ہیں اور وہ جیل میں ہیں۔ ان کے کئی رہنما جیلوں میں بند ہیں اور انہیں کسی طور پہ آزاد ایک انتخابی سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف وہ فورسز ہیں جو سیاسی فورسز جسے کہا جائے جو اینٹی عمران خان ہیں، اور دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت ہے۔ یہ دو فورسز پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، جس میں نون لیگ ایک جماعت ہے، JUIF ہے مولانا فضل الرحمان کی، پیپلز پارٹی ہے آصف علی زرداری کی، وہ انتخابات میں حصہ لے رہی، اور دوسری ان کے مد مقابل تحریک انصاف ہے۔ ان کے قائد یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سابق وزیر اعظم جیل میں بند ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو 7 جنوری کو ہو چکا نتائج آ چکے، کیا اس طرح کے نتائج پاکستان میں آ سکتے ہیں؟ جو اس وقت تک ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ 3 ماہ الیکشن سے پہلے یا کافی عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی اس طریقے سے ایک جماعت کو مکمل طور پہ انتخابی عمل سے دور رکھا گیا، سزائیں سنائی گئی، انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اور وہ ان کے مد مقابل حسینہ واجد کو کامیاب کروایا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ماہرین ہیں، جو آزاد سروے رپورٹس ہیں، جو انتخابی سروے رپورٹس ہیں، وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو نمبر 1 پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان مقابلے میں آتے ہیں تو شریف خاندان کو، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو، اور ان کے جو ساتھ میں جماعتیں ہیں آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی اور JUIF مولانا فضل الرحمان کی جماعت، ان کو خاصی مشکلات سامنے ہوں گی۔ اب انتخابات میں اگر اس طریقے سے آزاد انتخابات میں حصہ لینے دیا جاتا ہے تو ان انتخابات کی ایک اہمیت بھی ہوگی اور دنیا میں ان کو نتائج کو تسلیم بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر بنگلہ دیش کی طرح جو کو ہوا وہی 8 فروری کو اگر ہوتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان تحریک انصاف کو دور رکھا جاتا ہے ان انتخابات سے، تو کیا ان انتخابات کی اہمیت ہوگی؟ عالمی لیول پہ ان انتخابات کو ایک اہمیت دی جائے گی، اور خاص طور پہ جو ملک کو درپیش معاشی چیلنجز ہیں، کیا ان سے اس حکومت کو آسانی ہوگی کہ وہ حل کر سکے مسائل جو نئی حکومت آئے گی؟ کیا نئی حکومت کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت ان کے نتائج کو قبول کرے گی؟ اگر نتائج تسلیم نہیں کیے جاتے تو کیا صورتحال بنے گی عالمی منظرنامے پہ؟ اور پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس صورتحال پہ انتخابات کے دن اور خاص طور پر اگلے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات میں کیا تحریک انصاف کو حصہ لینے دیا جاتا ہے۔ کیا بنگلہ دیش کو جو انتخابات ہوئے نتائج ہے، اس طرح کے نتائج پاکستان میں الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، یا وہ 8 فروری کو ایک آزاد اور شفاف انتخابات پاکستان میں ممکن بنائے جا سکیں گے، جس میں تمام پارٹیاں حصہ لیں، پھر کامیاب کوئی بھی جماعت قرار پائے اور وہ اقتدار میں آئے؟
آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.